بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز خواتین و حضرات، میں ہوں الیاس بابر روان اور آپ دیکھ رہے ہیں الیاس بابر روان ٹی وی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم اسے سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کیجئے۔ آج ہم جس اہم موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اردو خطوط نویسی۔ وقت کی تبدیلی کے ساتھ بہت ساری چیزیں متروک ہوتی جا رہی ہیں اور بہت ساری نئی چیزیں ہمارے روزمرہ کے استعمال میں، ہماری گفتگو میں، ہماری تحاریر میں، ہماری کمیونیکیشن میں آ رہی ہیں۔ ہم بعض اوقات نئی چیزوں کو نیا سمجھتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کسی پرانی یا قدیم چیز کا ہی نیا پرتو ہو، نیا عکس ہو۔ تو آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا خطوط نویسی جو ایک قدیم انسانی تخلیق ہوتی تھی وہ اب متروک ہو چکی ہے، یا وہ روایتی طریقہ متروک ہو چکا ہے، ہم نے اس کی جگہ کچھ نئے طریقے اپنا لیے ہیں۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اس کی تاریخ کا۔ خط کی تعریف۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، مکتوب نامہ اور چٹھی کے ہیں۔ خط کے اصطلاحی معنی ہیں دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو کیا اسی روایتی طریقہ سے ہو رہی ہے، یعنی کاغذ پہ لکھنا، اس کو ایک لفافے میں ڈالنا اور ڈاک خانے جا کے ایک لیٹر باکس میں ڈالنا اور پھر کچھ دن انتظار کرنے کے بعد اسے وصول کرنا، یا یہ وقت کی رفتار کے ساتھ ہمارے جو روابط کے طریقے ہیں وہ بھی مختلف ہو گئے ہیں، تو کیا یہ خط آج بھی لکھے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ خطوط نگاری کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی خود تحریر کی، یعنی رائٹنگ کی جتنی قدیم تاریخ ہے، خطوط نگاری کی بھی اتنی قدیم تاریخ ہے۔ تاریخ میں ثبوتوں کے ساتھ پہلی کامیابی 1887 میں عراق کے مشہور شہر بغداد کے ایک مقام تل اسمارنا میں مقیم ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران حاصل کی، جب ان کو اس مقام پر تقریباً 300 کے قریب پختہ مٹی کی تختیاں ملیں۔ ان تحریروں کو کافی تحقیق و تنقید کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے خطوط قرار دیا۔ یہ خطوط فرعین مصر کے نام تھے۔ ان خطوط کا زمانہ تحریر 3000 سال قبل از مسیح کا ہے، جو سریانی زبان میں لکھے گئے، یعنی 3000 سال قبل از مسیح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 5000 سال قدیم یہ خطوط تھے۔ تو علاوہ ازیں قرآن مجید میں ایک خط کا ذکر ملتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نے جو اپنی ابتدائی زمانے کی پیغام رسانی کی تھی وہ اس کے لیے کاغذ ایجاد نہیں تھا، یا دیگر جو ذرائع تھے وہ موجود نہیں تھے، تو اس لیے انسان نے کوشش کی کہ کسی ایسی چیز میں اس کو محفوظ کیا جا سکے جو دیر پا رہے اور اس پہ وہ جو نقش ہیں یا جو ان کا پیغام تھا یا گفتگو تھی وہ کافی عرصہ تک محفوظ رہے۔ تو اس دور میں مٹی کی تختیاں بنائی جاتی تھی، سلیبز ہوتی تھی جن کے اوپر آپ لکھا کرتے تھے۔ قبل از مسیح کے جو خطوط نگار تھے ان میں ہومر، افلاطون، ارسطو، سیسور، ہیراکلیوس، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مثلا سینٹ پال، سینٹ پیٹرس اور دیگر خطوط بھی یونانی زبان میں ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 برس قبل سائرس مانس نامی بادشاہ نے بھی خطوط لکھے۔ عربوں میں مکتوب نگاری۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عرب میں خطوط نگاری کا رواج تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد باضابطہ خطوط لکھے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطوط لکھے جو آج بھی محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گورنروں کو ہدایات اور اطلاعات بشکل مکاتیب روانہ کی جاتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعہ خطبات نہج البلاغہ میں آپ کے مکتوبات بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ جو روایت ہے یہ چلتی چلتی 3000 سال، وہ عین ممکن ہے اس سے پہلے بھی موجود ہو، لیکن جو میسر ہمارے پاس ثبوت ہے اس میں یہ 3000 سال پرانی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، تقریباً 5000 سال پہلے کی۔ تو اس کے علاوہ جو اسلامی دور تھا یا عربوں کا دور تھا، بالخصوص جو اسلامی عہد ہے اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں تحریر میں موجود ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے بر صغیر میں نوشیروان کے خطوط توقیات نوشیروان کے نام سے جمع ہوئے، فارسی کے مشہور شاعر مولانا
جامی کے مکتوبات اور رخات جامی کے نام سے بھی محفوظ ہیں۔ اہل ادب نے اس متمول ذریعہ ترسیل کو اپنایا تو اس کی ادبی، تاریخی، سماجی اور سوانحی حیثیت بھی دو چند ہو گئی۔ ویسے بھی خطوط نگاری کو انسانی تہذیب کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی ترقی کے ساتھ جب انسان نے تحریر کو اپنی تہذیبی روایت کا حصہ بنایا، یعنی رائٹنگ کو، تو اسے اپنے بہترین خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ تاریخ انسانی میں خطوط واردات قلبی و ذاتی کا سب سے اعلیٰ اظہار رہے۔ بڑی بڑی شخصیات جن میں انبیاء علیہ السلام، حاکمین وقت، فقراء، شعراء، صوفیاء اور دانشور سبھی نے خطوط کو اپنے احکامات، واردات روحانی اور شراکت قلبی کے سہارے کے لیے منتخب کیا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کے خطوط پڑھے بھی ہوگے اپنی تدریسی مدارج میں، جو بڑی خوبصورت تحریر اور بڑی خوبصورت اظہار، غالب کے، اسی طریقے سے فیض کے، اقبال کے اور بڑے بڑے لوگوں کے جو خطوط ہیں وہ ان کی ادبی قد کاٹ سے کم تر نہیں تھے، ان کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی ان کی دیگر تخلیقات کی۔ خطوط نگاری ادب کی قدیم ترین اصناف میں سے ایک ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مخطوط نویسی نے اپنی ادبی شان و شوکت میں اضافہ کیا، اور اس لحاظ سے خطوط نویسی کا فن اور دامن بہت وسیع ہے۔ اردو زبان میں خطوط نویسی اب ایک صنف کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری فارسی مکتوب نگاری کے زیر اثر شروع ہوئی۔ عام طور پر رجب علی بیگ اور غلام غوث بے خبر کو اردو کا پہلا مکتوب نگار کہا جاتا ہے۔ خطوط نگاری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تحریر کی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ازمن رفتہ یا وقت کی گردش میں یہ کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے کس نے اس فن کو بڑھتا اور اس کے تناظر میں بزبان قلم باتیں کی، وہ کون تھا جس نے اسے ایک ادبی حیثیت سے تعبیر کیا، یہ ہمیں آج دیکھنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اردو مکتوب نگاری میں ان شخصیات نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان، جن کے مجموعہ مخاطب سر سید، شبلی نعمانی کے مخاطب شبلی، اسد اللہ خاں غالب کے عود ہندی، اردو معلی مخاطب غالب مہر غالب، عبدالکلام آزاد کے مخاطب عبدالکلام آزاد، ابوالکلام آزاد حالی کے مخاطب حالی، اسی طریقے سے مولانا آزاد کے غبار خاطر، صفیہ اختر کے زیر وجنا اور اقبال اور مودودی کے خطوط یہ ہمارے پاس تاریخ میں محفوظ ہے۔ خطوط نویسی اصناف نثر کی سب سے قدیم اصناف میں سے ایک ہے۔ خط تحریری گفتگو کو کہتے ہیں جس میں دو افراد کے درمیان شخصی جذبات کا بے ساختہ اور بے تکلفانہ اظہار ہوتا ہے۔ غالب نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے۔ خط لکھنے والا کاتب اور وصول کرنے والا مکتوب الہ کہلاتا ہے۔ خط کے لیے مکتوب، مراسلہ، چٹھی اور نامہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خطوط کی اقسام: شخصی خطوط کا مکتوب الہ یعنی ریسیپینٹ والد محترم، بھائی، استاد، دوست اور کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ عمومی خطوط کا مکتوب الہ اخبار کا مدیر وغیرہ ہوتا ہے۔ رسمی خطوط علمی و ادبی تقاریب، سیاسی و ثقافتی تقاریب اور شادی بیاہ کی رسومات کے لیے دعوت نامے رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ کاروباری خطوط کاروباری معاملات کے لیے لکھے جانے والے خطوط کاروباری خطوط کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی سرکاری دفتروں کے درمیان ہونے والی خط و کتابت سرکاری زمرے میں آتی ہے اور انہیں سرکاری خطوط کہا جاتا ہے۔ خط کے بنیادی طور پہ 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے 2 جزو ہوتے ہیں، پتہ اور تاریخ، اور دوسرا حصہ القاب و آداب۔ تیسرا خط کا نفس مضمون، یعنی موضوع کی مناسبت سے خط کے مضمون کی طوالت رکھی جا سکتی ہے، تاہم متن مختصر اور جامع ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری چیز ہے خاتمہ، مکتوب الہ سے مرتبے کے لحاظ سے تعلق اور مکتوب نویس کا نام اور آخر میں پتہ درج ہوتا ہے۔ انگریزی میں بھی اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں ایڈریس، اس کے بعد سیلوٹیشن، پھر باڈی آف دا لیٹر، پھر اس کا کنکلوژن، یا کچھ لوگ اس کو سبسکرپشن بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک اسپیسیمن ہے، ایک نمونہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ امتحانی مرکز اور یعنی پتہ امتحانی مرکز ہے اور تاریخ ہے 19 اگست، یا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں 19 ڈیوس روڈ، لاہور، 26 جولائی 2019۔ پھر پیارے جو بھی آپ لکھنا چاہیں، جس کو خط لکھ رہے ہیں، پیارے دوست یا پیارے انجم، آداب، یہ وہی سیلوٹیشن یا السلام علیکم، آپ کا گرامی نامہ ملا، خدا کا شکر کہ آپ بخیر و عافیت ہیں، اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو وقت پر کال نہیں کر سکا، مطلب جو بھی آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ لکھیں گے۔ اور آخر پہ آپ یہ ایک لکھتے ہیں کمپلیمنٹری ریمارک، امید ہے آپ نے میری سستی کو معاف کر دیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں باقاعدگی سے خط لکھ کر اپنی مصروفیات اور تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق آگاہ کرتا رہوں گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔
اور وسلام آپ کا بیٹا انجم رشید، اور پھر آپ ایڈریس لکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے زمانے میں تو اسکول اور کالج میں جو اس طرح لکھوائے جاتے تھے۔ آج کل چونکہ یہ تبدیلی ہو چکی ہے، ہم انگریزی کی طرف زیادہ مائل ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کم اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اخباروں کے لیے لکھنا چاہیں یا مدیران کو خط لکھنا چاہیں تو آپ کو یقیناً اسپیسیمن کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کو یہ مشق کرنی پڑے گی۔ ان سلائڈس پر موجود مواد کے لیے میں انٹرنیٹ پر موجود ذرائع خاص کر urdu-tutor.com کا شکر گزار ہوں۔ اپنے سوالات اور مزید معلومات کے لیے کمنٹ سیکشن کو استعمال کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔